اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلا تك في مرية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم، بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، اس لیے ان میں کوئی بدبخت بھی ہوگا اور کوئی نیک بخت بھی ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی دو آیات کے اندر فرعون کی بستی کی تباہ شدہ بستی کی عبرت کے تعلق سے ہیں، یعنی ان کی جو بستیوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا تھا تو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں، بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ قائم یہاں آیت کے اندر ہے کہ ذالک من انباء القرى نقصه علیک منہا قائم، تو قائم کا لغوی معنی لفظی معنی کھڑا رہنا یا کھڑا ہونا، تو قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں، وہ گاؤں ہیں، وہ علاقہ ہیں جو اپنی چھتوں پر قائم ہے۔ اور حصید کہتے ہیں، حصید بمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئی، یعنی وہ علاقہ وہ بستیاں جس طریقے سے آپ کسی دیہات میں چلے جائیے جب وہاں پہ فصل کٹتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کھیت کھلیان چٹیل میدان ہے، تو ایسی ہی وہ بستیاں جو ہے چٹیل میدان کی طرح نست و نابود ہو گئی، یعنی اس جگہ کا عطا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے یہاں پر لوگ رہتے تھے، یہاں پہ بستیاں تھیں، گاؤں تھی، گھر مکان دوار تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے نست و نابود ہو گئی۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں، اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے امتوں میں سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی نست و نابود کر دیا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے، لیکن کچھ جگہ جہاں پہ لوگوں کو ہلاک کیا لیکن آج بھی عبرت کے طور پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے جہاں ہلاک کیا تھا، آج بھی اس زمین کی نشان باقی ہے
کہ وہاں پر اونچ نیچ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مٹی کو حکم دیا اور مٹی کو اوپر کے لوگوں کو نیچے کر دیا۔ آج بھی وہ نشان کے طور پر، عبرت کے طور پر یہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین جسے چاہے جیسے چاہے اللہ رب العالمین فضیلت دے، اور جسے چاہے اللہ رب العالمین اس دنیا سے، اس ہستی سے مٹا دے۔ تو کچھ علاقہ یا کچھ جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا تھا، کچھ جگہ پتہ نہیں چلتا، نام و نشان نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ بستے تھے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر نام و نشان آج بھی باقی ہے اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ان کے ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوچار کر کے، کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ فرعون اور فرعون کے لشکر کا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے۔ یہ جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، فرعون یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمیں بچا لے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو فائدہ بھی اگر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور نقصان بھی کسی کو پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، بیکار تھا، جس کو یہ پکار رہے تھے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کو اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ تو آئندہ سے آئندہ جو لوگ بھی ظلم کرے گا اس زمین کے اندر تو اللہ اس کو بھی پکڑنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ جمعہ کے خطبہ میں بتا چکا ہوں یہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً ظالموں کو پہلے مہلت دیتا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتا ہے تو ظالموں کو پہلے مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کے بعد اچانک گرفت کرتا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، مہلت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی مواخذہ الہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یعنی حساب اور بدلے کے لیے جو عبرت موجود ہے، ہمیں اور آپ کو عبرت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جو وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ کی ادھر ادھر نہیں ہوگی، اسی دن اور اسی وقت جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، اس لیے ان میں کوئی بدبخت بھی ہوگا اور کوئی نیک بخت بھی ہوگا۔ گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی جا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ تو اس کی جو ہے شفاعت قبول کر لے،
اللہ ایک کہ وہ اجازت دے دے، یعنی اللہ رب العالمین جب اجازت دے گا تبھی جا کر کے وہ اجازت مانگ سکتا ہے۔ اس میں حدیث بہت لمبی ہے، مختصر میں یاد دیا ہے، طویل حدیث شفاعت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم سلم۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس دن انبیاء کے علاوہ، نبی کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صرف اگر کسی کو شفاعت کرنے کا اگر حق حاصل ہوگا کل قیامت کے دن تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، وہ بھی اللہ کی اجازت جب ہوگی تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت آپ مانگیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت مانگے، تو اللہ کی اجازت ہوگی تبھی جا کر کے وہ اجازت مانگیں گے، اور اس میں بھی سارے نبی سارے انبیاء یہی دعا کریں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، برباد کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔